واقعہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ان کے تن سے جدا کرنے والا بدبخت شمر کون تھا، اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور اس کی دردناک موت کیسے ہوئی، اور اس نے سیدنا عباس علمدار کو امام حسین کے خلاف کرنے کی سازش رچی تو امام عباس نے اسے کیا جواب دیا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے کہا کہ مجھے واپس مدینہ یا مکہ جانے دیا جائے یا مجھے یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے تاکہ میں اس سے براہ راست گفتگو کر سکوں، تو عمر بن سعد نے جب ابن زیاد کو امام علی مقام کا پیغام دیا تو ابن زیاد بہت خوش ہوا کہ امام علی مقام صلح کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ تو ایسے وقت پر شمر ملعون نے ابن زیاد کو امام علی مقام کے خلاف ورغلایا اور کہا، ابن زیاد ہوش کے ناخن لو، اگر امام حسین علیہ السلام یزید سے صلح پر آمادہ ہو گئے تو تمہیں یزید سے کچھ نہیں مل سکے گا، تمہارے لیے بہتر تو یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شہید کر کے ان کا سر یزید کے دربار میں پہنچاؤ، اس سے تمہیں اقتدار اور انعام و اکرام زیادہ ملے گا اور تمہاری قدر و منزلت یزید کے سامنے اور بڑھ جائے گی۔ چنانچہ ابن زیاد نے شمر ملعون کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کو ترجیح دی اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرو۔ عمر بن سعد نے جب اس سے انکار کیا تو ابن زیاد ملعون نے کہا کہ پھر تمہارے لشکر کی سپہ سالاری بھی تم سے چھین لی جائے گی اور شمر کو دے دی جائے گی۔ چنانچہ شمر ملعون نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جو رہتی دنیا تک تاریخ میں سیاہ الفاظ میں لکھے جاتے رہیں گے۔ شمر بن جوشن تابعین میں سے تھا، یہ قبیلہ حوازن کے رؤساء میں سے تھا، ابتداء میں صحابہ علی علیہ السلام میں شامل ہوتا تھا، لیکن بعد میں امام علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شمار ہوا۔ اس کا باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور اس کی ماں بدنام عورتوں میں سے ایک تھی۔ واقعہ کربلا میں اس کا کردار نہایت نمایاں تھا، اس کے ناپاک افعال اور کالے کرتوتوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ اسی نے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اسباب مہیا کیے تھے اور ابن زیاد کو ان کے خلاف بھڑکانے والا یہی ملعون تھا۔ اقتدار کی ہوس اور لالچ نے اس کو آخرت بھلا رکھی تھی اور اس کی آنکھوں پر پٹی بند گئی تھی۔ عاشوراء کے دن جنگ کی آگ بھڑکانے والا یہی ملعون تھا۔ یہ عمر بن سعد کے میسرے کا امیر تھا اور امام حسین علیہ السلام کو اسی نے شہید کیا۔ پاک بیبیوں کے خیموں پر حملہ کرنے والا بدبخت بھی یہی تھا اور امام سجاد زین العابدین کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کرنے والا بھی یہی ملعون تھا۔ زیارت عاشوراء میں شمر ملعون کا تذکرہ لعنت اور بد دعا کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کو مختار سقفی کے مقابلے میں شکست ہوئی اور اس کا سر تن سے جدا ہوا۔ شمر بن ذیل جوشن ابتداء میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے تھا۔ اس نے جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی کا ساتھ دیا اور شامی فوج کے ادھم بن محرز باہلی کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کا چہرہ بری طرح سے زخمی ہوا، لیکن بعد ازاں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روح گردانی کی اور آپ کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شمار ہوا۔ سن 51 ہجری قمری میں صحابی رسول حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے وقت شمر ان افراد میں سے شامل تھا جنہوں نے زیاد بن ابیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی کہ حجر بن عدی مرتد ہو چکے ہیں اور انہوں نے شہر کے امن و امان کو غارت کیا ہے۔ اسی گواہی کی بنا پر سیدنا حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کو غدار اور باغی قرار دے دیا گیا۔ شمر جوشن کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلین اور آپ کی شہادت کے عاملینوں اور معاونین میں سے تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری قمری میں کوفہ میں قیام کیا تو شمر ان افراد میں سے تھا جسے کوفہ میں یزید بن معاویہ کے والی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کو منتشر کرنے کا حکم ملا تھا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتنہ انگیزی کا الزام لگایا اور عوام کو سپاہ شام سے خوف زدہ کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو لشکر کوفہ کا امیر عمر بن سعد جنگ اور خون ریزی سے بچنے کی کوششیں کر رہا تھا اور وہ پرامن راہ حل کے درپے تھا۔
لیکن شیمر نے ابن زیاد کو، جو کہ بظاہر عمر بن سعد کی روش کا حامی نظر آ رہا تھا اور نزدیک تھا کہ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام سے نرمی برتنے کا حکم دے دیتا، لیکن شیمر نے اس کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور جنگ کی ترغیب دلائی۔ محرم سن 61 ہجری قمری کی 9 تاریخ کی شام کو شیمر 4000 افراد کا لشکر اور عمر بن سعد کے لیے ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر کربلا پہنچا۔ ابن سعد نے خط رکھ کر شیمر سے کہا، تو نے اس کام کو تباہ کیا جس میں خیر و صلاح کی امید تھی۔ اس کے باوجود عمر بن سعد نے ابن زیاد کا یہ حکم مان لیا کہ یا تو امام علی مقام امام حسین سے بیعت لے یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرے، اور شیمر اس کی سپاہ کا امیر بن گیا۔ اس کا ایک اور بدترین فعل ملاحظہ ہو، اس نے امام حسین علیہ السلام کو کمزور کرنے کے لیے ایک گھناؤنی چال چلی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ شیمر ملعون حضرت عباس بن علی المعروف عباس علمدار اور ان کے 3 بھائیوں کی والدہ ماجدہ ام البنین سلام اللہ علیہا کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی قبائلی ریت اور جاہلی رشتوں کو زندہ کرنے اور جاہلی انداز سے رشتوں کو بروئے کار لانے کے لیے بروز عاشور بوقت عصر حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو اپنے پاس طلب کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم رشتے میں میرے بھانجے لگتے ہو، اس لیے میں تم بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا لیتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت طے ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اس کی درخواست مسترد کر دی اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ روز عاشورہ صبح کے وقت شیمر نے ابن سعد کی سپاہ کے میسرے کی عمارت سنبھالی، اور جب اس کو اہل حسینی کے خیموں کے اطراف میں خندق اور جلتی ہوئی لکڑیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے گستاخانہ لب و لہجے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی۔ امام حسین علیہ السلام نے سپاہ کوفہ کو غیرت دلانے کے لیے خطبہ پڑھا اور اس کے ضمن میں اپنے خاندان کے تابندہ ماضی کی طرف اشارہ کیا اور اہل بیت کی مودت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے اپنے کلام کا آغاز کیا تو شیمر نے آپ علیہ السلام کی بات کاٹ دی، تاہم حبیب بن مظاہر نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایک دفعہ جب امام حسین علیہ السلام کے گراں قدر صحابی زہیر بن قیس نے کوفیوں کو نصیحت کرنے کا آغاز کیا اور انہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کی دعوت دی تو شیمر ملعون نے ان کی طرف تیر پھینکا اور ان کی توہین کی۔ عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہوئے تو شیمر نے اپنے غلام یعنی رستم کو حکم دیا کہ ان کی زوجہ کو، جو کہ اپنے خاوند کی بالین پر بیٹھی ہوئی تھی، نیزہ مار کر شہید کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بہادر صحابی نافع بن ہلال جمکی نے شدید جنگ لڑی اور ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تو شیمر ملعون نے انہیں اسیر کر کے شہید کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین کے بہت سے اصحاب کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں کی طرف حملہ کیا۔ شیمر ملعون نے امام کے خیمے کو نیزہ مارا اور چلا کر کہا، آگ لے کر آؤ تاکہ میں اس خیمے کو اور اس کے اندر موجود افراد کو جلا دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس پر لعنت کی اور حتیٰ کہ شیمر کے دوست شبس بن ربیع نے بھی اس پر لعنت اور ملامت کی۔ ایک بار عصر عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل شیمر نے خیموں اور ان میں موجود مال اور اسباب کو لوٹنے کی غرض سے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کرنا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اسے خبردار کیا اور وہ واپس پلٹ گیا۔ شیمر ملعون نے 3 اندازوں کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو نشانہ بنائیں، اور بعد ازاں اس سب نے اس کے حکم پر امام حسین علیہ السلام پر یک بارگی حملہ کیا، اور سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام علیہ السلام کے جسم پر وار کیے۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کرنے والے شخص کے بارے میں روایات مختلف ہیں، جن میں سے بعض روایات کا اشارہ شیمر ملعون کی طرف ہے۔ واقدی کا کہنا ہے کہ شیمر ملعون نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ شیمر آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ کا سر مبارک قفا یعنی پشت گردن سے جدا کیا۔
امام طبری کے مطابق یزید بن خولی کو شمر نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کرے، تو یزید بن خولی نے اس مکروہ فعل سے اجتناب کیا، تو پھر شمر بذات خود اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور خیموں کے لوٹے جانے اور جلائے جانے کے بعد شمر نے امام سجاد زین العابدین، جو کہ بیماری کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے اس کو باز رکھا۔ شمر ان مہم جو افراد میں سے تھا جو واقعات و حوادث میں اپنے ذاتی مفاد کے درپے ہوتا تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی بھی عمل سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے روز شمر سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ گویا میں دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ اور سفید کتا میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ زیارت عاشورہ میں شمر کا تذکرہ لعن و نفرین کے ساتھ ہوا ہے۔ 11 محرم الحرام سن 61 ہجری کو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ 72 شہدائے کربلا کے سر جدا کیے جائیں اور شمر اور کئی دیگر افراد نے انہیں کوفہ میں یزید بن معاویہ کے والی ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ جن قبائل نے کربلا کی جنگ میں شرکت کی تھی، انہوں نے ابن زیاد ملعون کی قربت حاصل کرنے کے لیے تمام شہداء کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ شمر کی سرکردگی میں قبیلہ حوازن 20 سر اور سعید بن طاؤس کے بقول 12 سر ابن زیاد کے پاس لے کر گئے۔ کہا گیا ہے کہ شمر ملعون شہداء کے سروں کے حامل افراد کو عمر بن سعد کے آگے آگے حرکت دیتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے یزید بن معاویہ ملعون کا حکم پا کر اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے سپرد کر کے شام روانہ کیا۔ شمر ملعون نے دربار یزید میں امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کربلا علیہ السلام اجمعین کے بارے میں توہین آمیز الفاظ ادا کیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی مدینہ واپسی کے بعد شمر کا سرکاری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ضروری تھا اور وہ کوفہ واپس آیا۔ روایت ہے کہ وہ نماز پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی التجا کرتا تھا اور قتل امام حسین علیہ السلام میں شرکت کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اس نے امیروں کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ مختار سقفی نے سن 66 ہجری قمری میں قیام کیا اور اقتدار سنبھالا تو شمر ملعون نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ کے محلے جبانۃ الصبی میں ہونے والی جنگ میں شکست دی اور شمر کوفہ سے فرار ہو کر چلا گیا۔ امیر مختار سقفی نے کچھ افراد کو اپنا غلام زربی کے ہمراہ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ شمر ملعون نے مختار کے غلام کو قتل کیا اور ستادیمہ نامی گاؤں کی طرف بھاگ نکلا۔ وہاں سے شوش اور گاؤں سیمرا کے درمیان واقع قتلانیہ نامی گاؤں کی طرف چلا گیا اور ایک خط مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھجوایا جو مختار سقفی کے خلاف جنگ کے لیے تیار تھا، لیکن مختار کے کچھ سپاہیوں نے شمر کو گھیر لیا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے شمر ملعون کو ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے امیر مختار سقفی کے لیے کوفہ بھجوایا اور اس کا بدن کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ امیر مختار سقفی نے بھی شمر کا سر محمد بن حنفیہ علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ بھجوا دیا۔ عزیزان گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔